بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ بڑے ادب سے بابا سوال ہے آپ سے کہ میں ایک عجیب سا شپنج میں رہتا ہوں کہ ادب اور عبادت کہ مجھے بہت زیادہ یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کہیں ادب کرتے کرتے عبادت نہ کرنے لگ جاؤں یا عبادت کرتے کرتے بے ادبی میں نہ چلا جاؤں۔ تو اس کے اوپر میں کافی دل ہر وقت اس کے اوپر نہ ایک رہتا ہے کہ میں ڈاؤٹ میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں ایک بندے کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اللہ کا ادب، اللہ کے ولی کا ادب، اور اس میں کہیں شرک نہ ہو جائے، یہی ہے نا۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ اور پچھلی قوموں کو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے اللہ کا بیٹا تک بنا دیا، یا ان کے درجات میں غلب کہتے ہیں سے اختیار کر گئے۔ مولا علی کی محبت میں کئی بار، یا اللہ کے بندوں کی یا ولیوں کی محبت میں کئی بار جو مریدین یا ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کئی بار کوئی بات ایسی قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ کئی بار جو ہیں، یا سرکار کی نعت ایک پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، برد جولی میری یا محمد، یا داتا صاحب کو داتا صاحب کہہ دیں تو لوگوں کو اعتراض ہے، مولا علی کو مولا علی کہہ دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا علی مدد کہہ دیں تو اس پہ قوم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوال کا انداز اور جو سوال آپ نے کیا ہے، جس انداز میں جو لفظوں میں پرویا ہے، میرے پاس بریویٹی اتنی ہے نہیں ہے، میں بڑی لمبی بات کرتا ہوں جیسے ابھی بھی کر دی ہے۔ تو میرے چھوٹا بھائی خالد اس دن بھی دعا سیشن میں شاید آپ نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی بات کیا کریں۔ بابا جی کو اللہ نے اس سے نوازا ہوا تھا، مولا علی کو اللہ نے اس سے بے تحاشا نوازا۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب بھی میں ایک ہی لائن میں دوں گا۔ تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بابا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ادب جو ہے وہ کسی وقت شرک میں عبادت نہ بن جائے، اور یا عبادت میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیا کروں میں؟ اس میں پھنسے ہوئے ہو۔ آپ ادب کیا کرو صرف اللہ کی خاطر، آپ ادب کیا کرو صرف اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تمہارا سارا عمل ہو اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کا بندہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کا ادب کرتے ہو، لیکن اس لیے کر رہے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک؟ تو پھر اس میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، پھر شرک ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر جتنا مرضی ادب کری جاؤ، ٹھیک؟ تو سرکار دو عالم کا آپ ادب، پیار، محبت اس لیے کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی عبادت سکھائی ہے، اللہ انہوں نے ملوایا ہے ہمیں، جو اللہ ان کا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ پہلے تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں کہ جتنے قریب وہ اللہ کے گئے ہیں، جتنا اللہ کو وہ جانتے ہیں، اور میں کوئی نہیں جانتا، جان سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک صف پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، تو ایک صف پیچھے تو حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے، یا جیسے یہ مولا علی کھڑے ہوں گے، یا مولا کوئی بھی حضرت جو ہیں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی ہے، ہم تو کہیں پیچھے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے میکسیمم قریب تو وہ گئے، تو انہیں زیادہ پتا ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو ان کے پاؤں میں سجدہ کرنا ہے پیچھے سے، ٹھیک؟ وہ جیسے کر رہے ہیں، جدھر کو منہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، یہی ہے عطا۔ تو جب ہم ان کا ادب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے حضرت علی کا کر رہے ہیں، چاہے داتا صاحب کا کر رہے ہیں، کسی وقت کے ولی کا کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اس میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سامنے آگے پاریاں نہیں دینیاں، اردو تو بندے نہیں پڑھ کے چوم سک رہے ہیں، اللہ دی کوئی بھی شاید ہتھے لگ گئی، قرآن کریم کو نہیں چومتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس کو اس لیے چوم لیتے ہو کہ میرے اللہ کا پیغام، اللہ نے میرے لیے اتنی فکر کی ہوئی ہے، 14 سال پہلے کا میرے لیے میسج بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شرک نہیں۔ لیکن قرآن کریم کو اس لیے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہو کہ میرے تو ڈاکہ نہیں پئے گا، مینوں کچھ ہوئے گا نہیں، قرآن میری حفاظت کر لے گا، تو جی ڈاکو بھی قرآن شریف سے چک لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی عبادت سمجھ کے جو بھی عمل کر رہے ہوں گے، اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے، چاہے اس کے بندے کا ادب کر رہے ہو، پھر وہ شرک نہیں ہو سکتا۔
बीच में से अल्लाह ना निकलने देना, ठीक है, मैं काफ़ी है, तेरा मसला हल हो गया, ठीक है। मैं कहा ना मैं अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा नहीं मानता, ठीक है। तो ये जिंदगी में फैसला कर लो कि अल्लाह है या नहीं, ठीक। तुम्हें कोई भी ऐसी सिचुएशन है, खुदा न खास्ता, कि तुम्हारा दिल नहीं मान, तुम्हें कोई नहीं, अल्लाह का ये वो फलां, तो ठीक है, चुप कर रहो। वो तुम्हें बता देगा, अपना होना भी सिखा देगा, ना होना भी असल में तुम उसी का इकरार कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ उसका माना क्या है, ठीक। तो वो होना ना होना इससे आगे है वो, ठीक है, इससे कहीं आगे है वो। हमारी समझ ही इतनी है, हमारी समझ में नहीं वो आ सकता, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ, ठीक। मेरा कह देना होना, होना के मानी मेरे ये है, मेरे तो मानी ये है, ये होना। आज से 70 साल पहले मैं कहाँ था, वो मेरे, ये जो मेरे, ये आगे से मेरी अगली नस्ल है हमारी, ये मेरा ताया का पोता बोल रहा था, मेरे तायाजाद भाई हैं, उनका बेटा बोल रहा था, माशाल्लाह जवान आदमी, वकील है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, अगो असेंबली से जान ली, कहना मैनू दुआ दियो, ठीक है। ते हाल है कि मैं दूसरी 4 साल का लिया, कहता मैं नाने दादे का नाम समझ के पढ़ी जा रहा, ठीक है, क्योंकि वो सारे दादों के नाम जो है वो नसीर, बशीर हैं, शफी, तो पर्टिकुलरली उन्होंने अपने दादा जी का नाम वजिया होना है कि ये शायद कोई सर ने मंत्र दिया है, ठीक है, इससे टिकट मिलेगी पीटीआई की, ठीक है, या नून लीग की, या काफ लीग की, जो भी लीग होती है, ठीक। और ये मैं असेंबली में चले जाऊंगा, तो फिर काहदा इबादत हुई, ये तो सीट की इबादत हो रही थी या दादिया की हो रही थी। तो अगर वही दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ रहा है कि अल्लाह के बंदे की ये सिफात है, सरकार के दरबार में पेश हो रहा है, समझदार है, प्यारा बच्चा, तो फिर इसमें शिरक नहीं है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में से माइनस करके अगर अल्लाह को लोगे, वो उस अल्लाह को अबू जहल भी मानता था, उसको शैतान भी मानता है, शैतान भी अल्लाह को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मानता है, उसने बड़ी इबादत की हुई है, सिर्फ एक बात नहीं मानी, बाकी तो मानता है। और हम तो पता नहीं कितनी नहीं मानते, अल्लाह माफ करे हमें, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट नहीं मानता, आदम रसूलुल्लाह नहीं मानता, आदम अल्लाह का बंदा नहीं मानता, आदम सुपीरियर टू मी नहीं मानता, ठीक है। और हमारा भी यही इम्तिहान है कि हमने एक खलीफा चुनना है जो हम में से बेहतरीन है, ये हम में से कोई मानने भी तैयार नहीं, सारे कई जा रहे हैं आई एम बेस्ट, और हजूर ने कहा था जरा मुंह कहेगा आई एम बेस्ट उन्होंने बनाए, किसी भी ओहदे पे लगना हो, हर कोई कही जा रहा है आई एम दी बेस्ट। रसूल अल्लाह का अदब हम कहां से कर सकते हैं, जो वो कहते नहीं वो करो, बस है अदब है। सरकार ने जो हुक्म दिया है वो करें, जो उन्होंने मना किया उससे मना रहे, बस ये अदब है। उनके अल्लाह को मान लें, रसूलुल्लाह आपके। वो अबू जहल के घर चल चल के जाके क्या कहते थे, ताया जी मेरे अल्लाह को मान लो। अगर वो मान जाता तो सरकार ने जफी डाल देंगे, उसको पारियां कर देनी थी कि नहीं, फिर क्या होना था। मैं आज बड़ा चौड़ा हो के कह रहा हूँ अबू जहल सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो रसूल अल्लाह के अल्लाह को मान लेता, वो उन्हें कहता था आगे से भतीजा कौन सा अल्लाह, हम भी अल्लाह ही कहते हैं, हम भी इब्राहिम की औलाद है, काबे की चाबी मेरे पास है। कितना बड़ा दर्जा था उसका, काबे की चाबी थी उसके पास, अंदर जाता था वो, जिसको चाहे अंदर ले जाए, जिसको चाहे ना लेके जाए। लेवल चेक करो ना उसका। लेकिन रसूल अल्लाह को नहीं मानता, ठीक, उन्हें रसूल नहीं मान रहा, भतीजा मान रहा है, ठीक है, अपने ही कबीले का शहजादा मान रहा है, लेकिन रसूल अल्लाह नहीं मानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें भाई भी मान रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह दादाजी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह परदादाजी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अब्बा जी रसूलुल्लाह, ये तो मान रहे हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा भाई रसूलुल्लाह ये नहीं मानने पे तैयार। और अल्लाह नहीं मान रहा इस बात को, वो कह रहा है अब छोटा भाई रसूलुल्लाह, ही इज नेक्स्ट टू मी, एक दर्जा है ना, उसकी एक मर्जी है, ठीक। नहीं मान रहे तो पिछला मजहब जो मर्जी था उनका, हत्ता कि याकूब अलैहिस्सलाम को सजदा करना पड़ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो शिरक ना हुआ, नहीं वो हुक्म था, ठीक है, सजदा ताजीमी कह लो, वट एवर, सजदा सिर्फ यही सर नीचे रख देना कि नहीं नाम है ना, आपकी नीयत भी हो, आप अगले को माने, ठीक। अगर वो कह रहा है तो इसी तरह अगर अल्लाह का बंदा है, आप फंसे हुए हैं और आप अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा, आज तक अल्लाह खुद नीचे उतर के आया, उसने किसी को रास्ता दिखाया, वो बंदा ही आया ना,
وہ بندہ جو آپ نے اللہ سے مانگا، حضرت شموئیل علیہ السلام کا شاید ذکر، مجھے نام ان کے بھولے میں سے بولتا نہیں، جو طالوت اور جالوت والا واقعہ ہے، اس میں طالوت کو ریکمینڈ اس قوم کے مانگنے پہ کیا نا انہوں نے کہ جی ہمارا بادشاہ مر گیا ہے اور آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ بتا دیں کہ ہم کس کو اگلا بادشاہ بنائیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں، تو اس لیے اللہ کا بندہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ سپرمیسی آپ کو تب دے گا نا جب آپ اس کے راستے پہ چلیں گے، پھر آپ 313 بھی ہوں گے، پھر آپ روم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ٹھیک، جب اس کے راہ پہ آپ ہو۔ آپ ورلڈلی افیئرس کے لیے جگہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، چھتر کھائیں بھی اور مارے بھی، جو مرضی کریں آپ۔ اللہ کی راہ میں تو آپ کو عدل قائم کرنا ہو، منیمم آپ کو انصاف قائم کرنا ہے، اب وہ کریں۔ آپ کے اپنے گھروں میں ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے دنیا والوں پہ کرنا ہے؟ لیکن جو بیڈن ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ دس از اے ویری ڈینجرس نیشن، کہہ رہا ہے نا، وہ کہنا ہے نا کو بمبتے ہے لیکن ان کی ہمت نہیں، یہ بڑے خطرناک نہیں، کسی بھی ہمت نہ پیدا ہو جائے، ہمت کی میں پیدا ہونی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ابھی کی جانگ تھوڑا تھا، اسی آج تک کسی نے بم نہیں مارے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا نے قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے ورلڈ کپ فٹ بال کا، دنیا کا بگیسٹ جو سپورٹس کا ایونٹ ہے، میرا خیال ہے اولمپکس سے بھی زیادہ اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے۔ اس کی سیکورٹی کے لیے انہوں نے کس کو بلایا ہے؟ پاکستان آرمی گئی ہے، پاکستانی کمانڈوز گئے ہیں، کیوں؟ یہ بہت بڑا اعزاز نہیں ہے؟ لیکن جے تسی یہ ایویں گل کڈنی ہے کہ تسی کہو یار انہوں نے انہاں نوں سیکورٹی دیتی کہ بھائی پاکستانی ہے تے دہشت گرد گھال دینے، انہاں نوں سیکورٹی فڑا دو، جے چور چھڈن گے تے انہاں نوں بھی پتہ ہوئے گا اوئے یہ کون ہے، یہ بھی تو نقطہ نکال سکتے ہیں نا، جو آپ کے دشمن ہیں وہ کہہ سکتے ہیں یار انہوں نے انہاں نوں سیکورٹی دیتی کہ بھائی انہاں نے بندے چھڑنے نے، انہاں نوں سیکورٹی دو ہی پھڑے جان، نقطے سے نقطہ ہی نکالنا ہے نا۔ لیکن چلے ہمارے پاس فٹ بال ٹیم نہیں ہے، ہمارے پاس کمانڈو ٹیم ہے، بیڈن صاحب اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، سمجھ صاحب اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو گل نقطے دی ہے نا، فٹ بال بھی ایک نقطے طرح ہی ہوندا ہے نا، گل نقطے دی ہے نا، فٹ بال بھی ایک نقطے طرح ہی ہوندا ہے نا، گل نقطے دی ہے، پھٹنے کو تو فٹ بال جتنا بھی بم بنایا جا سکتا ہے، ایٹم بم، میرے آئیڈیا کتنے خوفناک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے کرو جو کچھ کرو، پھر کوئی شرک نہیں، اگر آپ کا مقصد اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ والے کی عزت آپ اس لیے کر رہے ہیں، اس کے دربار پہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے داتا صاحب سے کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا؟ جب داتا صاحب اس لاہور میں آئے ہیں تو مسلمان تھا، چند گنتی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج سارا لاہور ماشاءاللہ مسلمان ہے، وہ داتا صاحب کو آپ چلے جائیں گے تو کیا مل جائے گا، آپ نہیں جائیں گے تو کیا کم ہو جائے گا؟ اس ہستی نے اس زمانے میں افغانستان سے چل کے ادھر آئے ہیں، آج بھی پیدل جانا بہت مشکل کام ہے افغانستان، 1000 سال پہلے کیا کتنا مشکل ہوگا، وہ آ کے ڈیوٹی کر گیا ہے، آج سارے مسلمان ہیں۔ اب یہ فیصلے کر رہے ہیں داتا صاحب جوڑا ہے کہ نہیں شرک ہوئے گا، آپ کے دادا پردادا چردادا کو اس نے مسلمان کس طرح کیا ہوگا، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کیسے اپنی فیملی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے تو اس ایمان کی دولت کو لیا ہوگا، ریئل اسٹرگل کی ہوگی، جہاد کیا ہوگا، پہلے اپنے نفس کے خلاف، پھر معاشرہ، فیملی، بلڈ ریلیشنز، ٹھیک ہے، اور پھر ڈٹتے 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 آج پورا شہر مسلمان ہے۔ اللہ نے داتا صاحب سے جو وعدہ کیا تھا کہ تو میرا رولا پا میں تیرا رولا پاواں، تو میرے واجے بجا میں تیرے واجے بجاؤں گا، تو میرے گانے گا میں تیرے گانے گاؤں گا، تو داتا صاحب کا ذکر چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ حالانکہ ان کے تو کوئی شادی بھی نہیں، کوئی بچے بھی نہیں، بقول پنجابی میں آپ لوگوں کے اوترے نکھترے بندے دے بیچارے دی لا دی کوئی نہیں ہے، انجری گلا کر دینا، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا، تم نماز قائم رکھنا اور قربانی دیتے رہنا۔ انہوں نے قربانی دے دی، داتا صاحب کے دشمنوں کے نام پتہ ہے آپ کو جو لڑے، انہوں نے کوئی نسل جھوٹ کے کہندے اسی انہوں نے جنگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ 17 بندے ہائی کورٹ میں کیس لڑتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے 100 سال سے کہ جی سانو گدی نشینی دو، داتا صاحب ساڈے سن، یہ پیسے سانو دیو، محکمہ اوقاف والے فیصلے نہیں ہونے وچوں آپ ہی کھائی جا رہے۔ داتا صاحب دا فٹ بال سٹیڈیم جہاں دربار بناتا ہے، کئی دفعہ میں دادا صاحب نے جا کے پوچھا کہ جناب کی کرتے پہ، کہتے چل یار لوگ روٹی کھان گے، میں کی کرا، وہ بنائی جا رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد میں جمعے کو اتنے بندے نہیں ہوتے جنہیں داتا صاحب پہنچے ہوتے، باہر گلیوں میں
ٹھیک ہے، بادشاہی مسجد دیا بنیاداں خون ہے بھراواں دا، جاؤ پتہ تے کرو، شرمناک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور داتا صاحب نے پتہ نہیں کون سے خون پسینے کی کمائی سے وہ دولت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں وہ ایک قطرہ آنکھ کا گرا ہوا ہے اس امت کے لیے، نانا کی امت کے لیے، مولا حسن حسین کی اولاد ہے، ٹھیک، ہوتے باجے بجنے ہی بجنے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کامل آ رہا سرکار دو عالم دے نہیں باجے بجنے۔ 313 بندہ نہیں ہے 15 سال کی ایفرٹ کے بعد، نہیں تے اج کل دیاں پارٹیاں بنا لو تے سال دے اندر 313 تے ہو ہی جاندے نے، بھاویں آپس ایک دوسرے نال لڑدے ہی ہون، وہ بندے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، بندے ہیں سرکار کے ساتھ۔ اللہ نے کہا پہلے بج گئے ہیں بج گئے، ٹھیک۔ ان کے بارے میں الٹی بات کرنے والے میں نے ابھی بھی دیکھا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں، انہیں کئی بار منع کرتا ہوں کہ یار نام لے کے نا دوبارہ کرنا، تم کو دشمنان اہل بیت بنا، تمہیں کیا پتا کون ہے اور کون نہیں، مارے جاؤ گے۔ یوں کینسر ٹھیک ہوتا ہے جو ہی نام لینا چھوڑ، جن کا پتہ ہے جو تو کلیئر کٹ سامنے آئے، باقی ایویں ایزمپشنز اور ہسٹریوں پہ نا یہ کام کرو، پتہ نہیں اللہ کو کون کتنا پسند، ٹھیک ہے، سرکار کو کتنا پسند، پتہ نہیں کیا، سرکار تو کسی کی اتنی نہیں رکھتے، کسی نے انہیں کسی ایک رات ہی ساتھ دیا ہوا، کسی مشکل ٹائم میں ساتھ دیا، وہ وقت تو یاد کرو، وہ جن لوگوں نے ریئل سٹرگل کی ہوئی ہے۔ یہ بعد میں الو کے پٹھے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آپ لوگوں کو سنا کے آپ لوگ 72 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی اس سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار کا ادب سرکار کی بات کو ماننا، سرکار کے اللہ کو ماننا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، جس سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو، جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرتا ہے، مزے نہیں کی بات۔ عبادت انہوں نے کہا اللہ کی کرو، اطاعت رسول کی کرو، خدمت مخلوق کی کرو، اے ہی پورا قرآن شریف، لیکن تینوں کام این جی کرنے نے، این نہیں ڈرے ڈرے، ٹھیک ہے۔ یہ منت کے ساتھ خدمت کر لیں، ٹھیک ہے، اطاعت میں نگاہ بھی نہ اٹھے قدموں سے آگے، دیدار کرنا ہے میں، تو چل لیں گا اور نور جڑا آئے گا اگوں، یار تو نیچے دے پاؤں کے اوپر کہیں نظر آ، نیچے پاؤں کے قدموں کے نشانوں، چل چھیاں چھیاں چھیاں، ٹھیک۔ اور عبادت اللہ دی اینی بڑی ہے، تسی بس سرکار وال دیکھ کے انہاں دے گانے گائی جو یہی بات، اللہ کہے گا اچھا میں بھی انہاں دے گانے گانا، تسی بھی انہاں دے گانے گا رہے ہو، بس انہاں دے پیچھے پیچھے آئی جاؤ، انہاں دے پیچھے پیچھے ہی جانا ہے نا، بس اتنا ہی کام ہے، اور کیا کام ہے، ٹھیک۔ لیکن بیچ جو ہے بھی رکھ لیا کہ اس کو آپ زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کو کم، اور مجھے زیادہ نہیں کیا اور اس کو زیادہ کیا، یہ جیلسیاں بھی مرواتی ہیں، اس سے نعت سنی ہے اور مجھے نہیں سننے کے لیے دی، اس کو پہلے بلایا اور مجھے نہیں بلایا، بچیاں دے کام ہوندے نے کنڈر گارڈن چ چل دی انہاں نے ایک خاص وقت تک، بعد کئی باری پھر جہے بچیاں دی رون دی عادت ہوندی نے رون کہنے چلو یار نے رونا ہی، انہیں ہر گل چ رونا ہی ہوتا، کچھ دیر تو پوچھ پوچھ کی جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد یار ٹھیک ہے یار کام تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو گودی چکی رکھی ہے سارے، یہ پتہ نہیں میں کی کہہ گیا۔ اگلا سوال، علم القرآن خلق الإنسان علمه